a stable Afghanistan government which can then take on ISIS. And believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. I think it's a critical time, and the US has to sort of really pull itself together. داعش کو ختم کرنے کے لیے طالبان واحد آپشن. کابل میں پاکستان کسی کا ساتھ نہیں دے رہا. افغانستان کو تنہا کرنے کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. امریکہ کو معاملے پر قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا. ایسے گروپوں سے بات کر رہے ہیں جو صلح چاہتے ہیں. انگلینڈ نے بغیر مشاورت دورہ منسوخ کر کے مایوس کیا وزیر اعظم عمران خان. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی عرب ملک نے دباؤ نہیں ڈالا. کشمیر پاکستان اور بھارت کا حل طلب مسئلہ. دیرینہ تنازع کو UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالی پر دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. عمران خان کا مڈل ایسٹ آئی کو انٹرویو. داعش کا خود مقابلہ کرنے کی صلاحیت. کارروائی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں. افغان سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے. طالبان رہنما سہیل شاہین. دوحہ مذاکرات کا مطلب طالبان کو تسلیم کرنا نہیں. ڈائلاگ دو ٹوک اور پیشہ ورانہ تھے. ان کو الفاظ نہیں کردار کی بنیاد پر پرکھا جائے گا. ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس. 88 افراد کو گرفتار کیا ہے ڈالر ہولڈنگ میں. 5 پاکستان کی بڑی کمپنیوں کا جو ڈالرز کو ڈیل کرتے ہیں ایکسچینج کو, ان کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ دیا ہے. سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے اسپوکس پرسن ہیں فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سول ملٹری تعلقات پر فواد یا پرویز خٹک بات کر سکتے ہیں. PDM سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. اب اگر کچھ کیا تو ان کے گلے پڑ جائے گا. ڈالر ذخیرہ کرنے والے 88 افراد زیر حراست. 47 افراد کے خلاف FIR درج. شیخ رشید. حکومت کا مہنگائی جو نہیں کنٹرول کر سکی اس سے عوام کو بہت تکلیف ہے, اور یہ اس وقت اور سارے کام چھوڑ کے حکومت کو صرف اور صرف مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ سے. وقتی طور پہ اگر گندم آ جائے باہر سے, چینی آ جائے باہر سے آ جاتی تو اس وقت اتنی مہنگائی گندم کی اور چینی کی نہ ہوتی. تو ان چیزوں کے اندر میرا خیال ہے بہتر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی. عوام اذیت میں مبتلا. سرکار کو سارے کام چھوڑ کر دام کنٹرول کرنے چاہیے. بر وقت امپورٹ کے فیصلے ہوتے تو چینی, گندم سمیت دیگر مسائل نہ ہوتے. جہانگیر ترین PTI پر پھٹ پڑے. دھاندلی سے آئی حکومت کا الیکشن اصلاحات کرنا قیامت کی نشانی. مخصوص افراد کو نوازنے کے لیے غیر قانونی قانون سازی کی جا رہی ہے. بلوچستان میں اپنوں کی بغاوت سے اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے نئی آزمائش. حکومت کے 14 ناراض ارکان نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. ممبرز نے لالچ اور دھمکیاں مسترد کر دی. گورنر جلد اسمبلی کا اجلاس بلائیں. باغیوں کا مطالبہ. اکثریت ممبران اسمبلی نے جام کمال خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. 14 ممبران اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کو پیش کر دیا ہے. اور اسمبلی کی اجلاس اسپیکر صاحب بلا لیں گورنر صاحب, اور ایک اسمبلی کو نئے قائد ایوان منتخب کرنے کا موقع دے. جام صاحب کی اس وقت حیثیت اپنی اکیلا حیثیت ہے. اپنی گاڑی پہ پیسے رکھ کے ہر ایک کو لالچ دے رہا ہے. میں اپنی اس گروپ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے لالچ دھمکی سب مسترد کر کے ہوئے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں.
جام کمال کو اعداد و شمار کے کھیل میں سیٹ بچانا مشکل، اپوزیشن اور ناراض ارکان کی تعداد 38 ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 درکار، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حامی ممبرز کی تعداد 27 رہ گئی۔ جام کمال کو قائد کہنے والوں نے ہی قاعدہ پھاڑ دیا، بلوچستان میں نئی کنگز پارٹی بنے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی پر بھی کالے بادل منڈلا رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی استدعا منظور، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گوشواروں تک رسائی مل گئی۔ فائنینشیل ایکسپرٹ کے ذریعے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی اجازت ملی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پیپلز پارٹی 7، نون لیگ کے 12 اکاؤنٹس ہیں۔ فاروق حبیب۔ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی نااہلی کیس کی سماعت، تحریک انصاف کی سابق وزیر اعظم اور علی حیدر گیلانی کی طلبی کے لیے درخواست، پیپلز پارٹی رہنماؤں سے جواب طلب، مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو ماموں بن گئے، بختاور کے ہاں بیٹے کی پیدائش، آفیشلی خالہ بن گئی۔ آصفہ زرداری کا ٹویٹ، پی پی چیئرمین بھانجے کی مبارکباد دینے دبئی چلے گئے۔ عامر لیاقت حسین وفاقی وزیر اطلاعات پر برہم، فواد چودھری خاموش رہیں ورنہ تھپڑ کے آگے ٹک نہیں سکیں گے، میرے معاملات سے فاصلہ رکھیں، رکن قومی اسمبلی۔ نون لیگ لاہور کے صدر ایم این اے پرویز ملک انتقال کر گئے۔ لیگی رہنما 5 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ شہباز شریف اور حمزہ کی گھر آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ڈاکٹر قدیر پرویز ملک کا انتقال، پی ڈی ایم کا اجلاس ختم کر دیا گیا۔ 18 اکتوبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا دوبارہ سربراہی اجلاس ہوگا۔ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں احتجاج ہوگا۔ حافظ حمداللہ۔ اپوزیشن رہنماؤں کے جنوبی پنجاب کے دورے، عثمان بزدار بھی متحرک، ارکان اسمبلی سے حزب اختلاف ممبران کا ڈیٹا مانگ لیا۔ ترقیاتی فنڈز کے متعلق بھی تفصیلات طلب۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم۔ لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ دائر پیٹیشن کے حتمی فیصلے تک عمل درآمد روکا جائے، درخواست گزار کی استدعا۔ الیکشن کمیشن کا وفاقی حکومت سے نئی مردم شماری جلد کرانے کا مطالبہ، شفاف اور بہترین حلقہ بندیوں کے لیے دسمبر 2022 تک عمل مکمل کیا جائے، الیکشن کمیشن حکام کا خط۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار، الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کی مرحلہ وار الیکشن کی تجویز مان لی۔ نومبر دسمبر کے دوران پہلے مرحلے میں پولنگ کا فیصلہ، ایکشن پلان جمع کرانے کا حکم۔ ٹویٹر اقبال پاک کیس، ٹک ٹاکر اور ساتھی کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے، 6 ملزمان سے کتنے پیسے لیے جائیں، زیادہ تر غریب ہیں، ریمبو کی گفتگو، مشکل سے ان سے 5-5 لاکھ ملیں گے، عائشہ کا جواب۔ مجرم 6 ہیں 7 ہیں 6 فی مجرم کو اندازاً کتنا مطلب ہے کہ اگر سمجھوتے کے لیے لیا جائے، اگر اندازاً، کیونکہ زیادہ طور پہ وہ غریب ہی ہیں، سب پتہ ہے نا، تو اندازاً کتنا مشکل سے انہوں نے 5-5 لاکھ کرنا ہے۔ ہاں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر فضا سوگوار، لاہور، صادق آباد، میاں چنو، بھاول نگر، خیبر لنگی کوتل اور دیگر شہروں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ یادگار پاکستان کے محسنوں کے نام پر ہونی چاہیے، خالد مقبول صدیقی۔ ایف آئی اے ایکشن کے باوجود ڈالر مزید مہنگا، انٹر بینک میں قدر 21 پیسے بڑھ گئی،
170.74 کی سطح پر بند. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی 171 روپے میں ٹریڈنگ. کورونا کے خلاف مزید کامیابی. آسٹرازینیکا نے ویکسین کے بعد دوائی بھی تیار کر لی. آزمائش میں مریضوں پر وائرس کی شدت میں 50% تک کمی. مزید تجربات جاری.